بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين خير المعين صلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد مع أن الانصرام وتدرج في الوجود في الحركة في العين وغيره إنما هو في الحركة القطعية وهي كون الشيء في كل آن في حد أو مكان لا توسطية وهي كونه بين المبدأ والمنتهى فإنه بهذا المعنى يكون قارا مستمرا وانقضى بذلك. بحث ہے ہماری تنبیہ رابع میں، اور تنبیہ رابع اسی وجہ سے ذکر کی گئی. بعض فقہا کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو امور غیر قارہ اور تدریجی ہیں وہاں استصحاب جاری نہیں کریں گے، بلکہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اس وجہ سے کہ یقین سابق ہونا چاہیے اور شک لاحق ہونا چاہیے. تو جو امور تدریجی ہیں وہ آنن فآنن ہیں. ایک وجود تب تحقق پاتا ہے جب پہلا اس کا وجود ختم ہو، تو ایسے وہ وجود پاتے اور ختم ہو جاتے ہیں. تو لہذا کیا ہے، جو ہمیں قضیہ متیقنہ اور مشکوکہ کا اتحاد ہونا چاہیے. تو جس چیز کے بارے میں یقین تھا تو وہ تو معدوم ہو گیا ہے، اور جس چیز میں شک ہے، مثلا یا شک کر رہے ہیں کہ یہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے، تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو پہلے متیقن تھا. لہذا دونوں میں مباینت اور مغایرت آ جاتی ہے. تو مصنف نے دو جواب دیے، ایک کل عرض کیا تھا اور ایک آج دوسرا جواب دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حرکت کی جو ہیں دو قسمیں ہیں، ایک حرکت قطعیہ اور ایک حرکت وسطیہ یا متوسطہ. ٹھیک، تو اس میں فقط آپ یہ نگاہ کریں گے حرکت قطعیہ کہ جو بالفعل جس کے ساتھ حرکت ہو اور آنن فآنن اس کا ایک وجود ختم ہو رہا ہے اور دوسرا وجود اس کو لاحق ہو رہا ہے. اس دقت عقلیہ کے ساتھ دیکھیں گے تو اس کو حرکت قطعیہ کہیں گے. جبکہ حرکت وسطیہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو مبدا اور معاد کے حساب سے دیکھتے ہیں. اس کی مثال یوں دیں، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کا چلنا یا کسی ماء کا، پانی کا، یا کسی کا بھی بہنا، ٹھیک، تو ہم ہر آن اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک آن میں اس نے ایک آن میں یہاں تھی، دوسرے آن میں اس کے بعد والے مکان میں، اس کے بعد والے مکان میں، تیسرے آن میں، چوتھے آن میں، تو ہر آن میں اس کو تحرک حاصل ہے. اسے کہتے ہیں حرکت قطعیہ، یعنی بالقطع ہم کہیں کہ وہ متصف ہے حرکت کے ساتھ. لیکن ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم ہر آن کے ساتھ اس کی حرکت کو ملاحظہ نہیں کر رہے، بلکہ مبدا اور معاد کے حساب سے اس چیز متحرک کو دیکھتے ہیں. بھئی میرا دوست ہے کہ جس نے مسافرت اختیار کی ہے، ابھی وہ گاؤں سے نکلا ہے نجف کے لیے. اب یہ جو مسافرت ہے، یہ جو مشی ہے،
हम इसे कहेंगे कि ये किस में, हरकत में है, एक मकान से दूसरे मकान की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, हरकत कर रहा है। तो हम फकत मब्दा और मात को देखेंगे, मब्दा और मुंतहा को देखेंगे कि मब्दा कहाँ है और मुंतहा उसकी कहाँ है। वलो मिसाल के तौर पर मसलन घर से निकला है, कराची में 1 दिन रहा है, कोयटा में 2 दिन रहा है, कुंभ में 1-2 दिन रहा है मिसाल के तौर पर, तो वो जो रहा है, सोया है, तो उस वक़्त हरकत में नहीं था, तो हम उनको मलूज़ नहीं रखते। हम फ़कत ये देखते हैं कि उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई है और उसकी इंतहा कहाँ तक है, तो हम उसको इस लिहाज से देखते हैं। तो इसे हरकत वसतिया कहा जाता है। तो आगा खुद कहते हैं कि जब ये हरकत के 2 आपको किस्म बता दिए, तो अगर हम ज़मान या ज़मानियात में हरकत कतइया का मुलाहजा करें तो आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ हम इस्तिसाब जारी नहीं कर सकते, क्योंकि आनन फ़आनन है, हर आन उसका दूसरा वजूद है, हर आन उसका दूसरा वजूद है। तो एक मुस्तकिल चीज़ है ही नहीं कि जिसको हम कहें कि इसका यकीन था, अभी उसी के बका में शक है, तो ये नहीं हो सकता हरकत कतइया में। लिहाजा हाँ, अगर हम देखते हरकत वसतिया को देखें, मा बैनल मब्दा वल मुंतहा को देखें, मब्दा मसलन तुलुए शम्स है और उसकी मुंतहा गुरूब शम्स है, तो अब हमें शक हो रहा है कि आया पहले शम्स क्या है, नहार था मसलन, अभी वो क्या है, नहार ख़त्म हुआ है, शम्स ने गुरूब किया है या गुरूब नहीं किया। तो हम इस पूरे उसको देखते हैं, मब्दा और मात को, मब्दा और मुंतहा को। तो हम इस्तिसाब कर सकते हैं कि पहले यकीन था कि वो हरकत वसतिया रख रहा था, हरकत वसतिया के साथ मुत्तसिफ था, लेकिन अभी वो मुंतहा तक पहुंच गया है या मुंतहा तक नहीं पहुंचा, तो हम कहेंगे अभी भी वो मुंतहा तक नहीं पहुंचा। तो हाकज़ा जो है हम ये जारी करेंगे, कलाम में जारी करेंगे, मश्य में जारी करेंगे, ज़मान में जारी करेंगे, जितने भी उमूर हैं, चाहे ज़मान हो या ज़मानिया, तो सब में हम ये जारी करेंगे, कोई इश्काल नहीं है। उसके बाद ये इस पर वो समरा बयान करते हैं, उसको जिक्र करते हैं। मा अन्नल इंसराम व तदर्रुज, इंसराम वो यानी ख़त्म होना एक चीज़ का, एक चीज़ ख़त्म होगी फिर दूसरी चीज़ वजूद पाएगी। ये जो ख़त्म होना है और तदर्रुज होना है वजूद में, ये इंसराम तदर्रुज वजूद में जो होता है। अब हरकत की किस्में बयान करते हैं, फिल हरकत फिल ऐन यानी मकानी, या हरकत फिल कम होगी, या हरकत फिल कैफ होगी, या हरकत फिल वज़ा होगी। वज़ा के एतबार से हम देखें, मिसाल के तौर पर एक शख्स एक ख़ास वज़ा के साथ बैठा हुआ है, तो ये एक वज़ा है, उसकी हरकत ये है कि वो मसलन क्या है, जगह वही होगी, मकान वही होगा, मुंतहा अब दूसरी सूरत इख्तियार करेगा, कूद की होगी, रुकू की होगी, या मिसाल के तौर पर क़याम की होगी, इन्हिना की होगी, मुख्तलिफ जो सूरतें हो सकती हैं उसकी वज़ा की। तो ये हरकत है एक लिहाज से वज़ा की। या मसलन कैफ में कहते हैं कि कैफ की तब्दीली, जिस तरह के आप देखते होंगे कि एक चीज़ है, कोई भी पौधा ले लें, कोई भी फ्रूट ले लें, तो उसका एक ज़माने में एक कलर होता है, दूसरे ज़माने में फिर दूसरा कलर होता है, तीसरे ज़माने में कोई और उसकी कैफियत होती है मसलन। या बुरुदत से तब्दील होना, हरारत में हरारत से हरकत करना, बुरुदत की तरफ क्या है, ये कैफियत तब्दील हो रही है। हाकज़ा जिस तरह कम की है आदाद में 1 2 3 4 5 मसलन, तो यहाँ कोई मकानी कोई इंतकाल नहीं है, फ़कत कम है, मिकदार है उसको, यानी वो उसमें हरकत है। बहरहाल तो हरकत किस में भी हो, ऐन में हो यानी मकानी लिहाज से हो, या गैर ऐन में हो, चाहे वो कम में हो, कैफ में हो या वज़ा में हो।
تو یہ جو انصرام و تدرج وجود میں ہے، یعنی جو وجود میں جو حرکت ہے، ہم یہ کہیں گے انما ہوا فی الحرکت القطعیہ، یہ حرکت قطعیہ میں ہے کہ آنن فآنن ہوتا ہے، ایک وجود ختم ہوتا ہے پھر دوسرا وجود اس کا شروع ہوتا ہے۔ اور حرکت قطعیہ کیا ہے؟ وہی کون شیء فی کل آن فی حد او مکان، کہ شے کو ہم لحاظ کرتے فی کل آن فی حد، کہ وہ ایک خاص حد میں ہے۔ مثلا حد کہا کہ ایک خاص وضع میں ہے، ایک خاص کیفیت میں ہے، ایک خاص مقدار میں ہے، تو حد کا اشارہ یہ غیر عین کی طرف ہے۔ او مکان، یا ہر شے کیا ہے فی کل آن فی مکان ہے، تو مکان کہنا کہ یہ وہ حرکت فی العین کی طرف اشارہ ہے۔ خلاصۃ الکلام، انصرام و تدرج جو ہے یہ حرکت قطعیہ میں ہے، لا توسطیہ، لا فی توسطیہ، یعنی توسطیہ میں انصرام و تدرج کو کل آن ہم لحاظ نہیں کرتے۔ اور حرکت توسطیہ یہ ہے کہ وہی کونہ بین المبدأ والمنتہا، کہ ایک چیز کا ہونا مبدأ اور منتہا کے درمیان۔ فَإِنَّهُ بِهَذَا الْمَعْنَى، پس اس چیز کی حرکت کا اس معنی میں، یعنی حرکت توسطیہ کے لحاظ سے، یکون قارا و مستمرا و ثابتا، تو اس لحاظ سے اس قارا اور مستمرہ کہیں گے اور ثابت کہیں گے، اور ہم اس سے ثابت اس میں کر سکتے ہیں کیونکہ ایک یقین ثابت ہے اور اسی میں ہی ہمیں شک ہوا ہے۔ تو شک جو بقا کا ہے وہ وہی چیز ہے، نہ کہ کوئی اور چیز۔ فانقدح بذالک، اسی سے واضح ہو جاتا ہے، بذالک یعنی جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ استصحاب جاری کر سکتے ہیں امور غیر قارا و تدریجیہ میں، بے دو دلیل کے جو ابھی ہم نے ذکر کیے ہیں، اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ انہ لا مجال للاشکال فی استصحاب مثل اللیل والنہار، تو کوئی مجال نہیں ہے اس اشکال کی کہ جو شیخ انصاری کی طرف سے کیا گیا ہے وغیرہ کی طرف سے مثلا اشکال کیا گیا ہے کہ آپ استصحاب جاری نہیں کر سکتے مثل لیل و نہار میں، تو ہم نے کہا کہ ابھی اس اشکال کی کوئی مجال نہیں ہے۔ کیوں مجال نہیں ہے؟ کہ یہ جو اشکال ہے یہ مندفع ہے بذالک، ہمارے ان دو ادلہ کی بنا پر، دو دلیلوں کی بنا پر کوئی مجال نہیں ہے اشکال کی استصحاب مثل اللیل او النہار و ترتیب ما لہما من الاثار، اور اس طرح کوئی اشکال نہیں ہے کہ ہم مترتب کر سکتے ہیں اس لیل و نہار کے جو آثار ہیں وہ بھی مترتب ہو سکتے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر طلوع فجر ہوا یا طلوع فجر نہیں ہوا تو ہم کہیں گے کہ پہلے طلوع فجر نہیں تھا ابھی بھی نہیں ہوا، تو لہذا ہم کھا پی سکتے ہیں۔ وہاکذا غروب ہوا یا غروب نہیں ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے غروب نہیں ہوا تھا ابھی بھی غروب نہیں ہوا ہوگا، تو لہذا امساک کا وجوب کا مکان باقی ہے۔ وَكَذَا كُلَّمَا إِذَا كَانَ الشَّكُّ فِي الْأَمْرِ التَّدْرِيجِي مِنْ جِهَةِ الشَّكِّ فِي انتهاء حَرَكَتِهِ وَوُصُولِهِ إِلَى الْمُنْتَهَى أَوْ أَنَّهُ بَعْدُ فِي الْبَيْنِ۔ وَكَذَا سے کہتے ہیں کہ فنقدہ سے جو فرع مترتب کی ہے وہ زمان کی ہے، لیل و نہار میں استصحاب جاری کر سکتے ہیں، یعنی زمان میں استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ وقضا سے کہا کہ ہاکذا ہم زمانیات میں بھی استصحاب جاری کر سکتے ہیں، اور زمانیات یہی جو عرض کیا کہ تکلم ہے، مشی ہے، ٹھیک ہے، قرات ہے، خطابت ہے، جریان الماء ہے، جریان الدم ہے، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یہ زمانیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں بھی آگا کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ منتہا اس میں دو یعنی وہ شک ہو سکتے، یا شک فی رافع ہوگا، مانع ہوگا، یا کوئی ان کے لیے مانع اور رافع آیا ہے یا مانع اور رافع نہیں آیا، بلکہ شک فی المقتضی ہے۔ تو چونکہ پہلے سے آپ ملاحظہ کر چکے کہ آگا ان کا نظریہ یہ کہ مطلقاً استصحاب کیا ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، چاہے شک فی المانع ہو شک فی المقتضی ہو، ہر دو صورت میں جاری ہوتا ہے۔ تو اسی کو آگا بیان کرتے ہیں کہ
اگر زمانیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص یا ایک گاڑی میں چلنے کی صلاحیت ہے یا حرکت کی صلاحیت ہے کہ مثلا اس میں جو مقتضی تیل یا پیٹرول ہے کہ وہ 100 کلومیٹر تک چل سکتی ہے گاڑی، ٹھیک ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ بس میرے دوست نے کیا حرکت کی ہے، گاڑی اس میں تیل اتنا ڈلوایا ہے کہ وہ آرام سے پہنچ سکتا ہے، ابھی نہیں پہنچا مثال کے طور پر، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے مقتضی میں کوئی وہ نہیں ہے، آیا کوئی اس کے لیے رافع آیا ہوا ہے، کوئی مانع آیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا استصحاب کیا ہے کر سکتے ہیں، تو ہم اسے شک پھر مانع کی کیا ہے وہ یا رافع کی وہ نہیں کریں گے۔ یا کوئی خطابت کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں صلاحیت ہے کہ وہ 1 گھنٹہ تقریر کر سکتا ہے، استعداد اس میں موجود ہے، لیکن آیا ابھی بھی وہ تقریر میں جاری ہے یا تقریر میں جاری نہیں ہے؟ شک ہو رہا ہے کہ کوئی مثلا اس کے لیے مانع اور رافع آیا ہوا ہو، کسی نے منع کیا ہے کہ 10 منٹ میں اس نے ختم کی ہے تقریر، 5 منٹ میں ختم کی ہے، 15 منٹ میں، تو اس کی استعداد تو 1 گھنٹہ کی ہے، ٹھیک، تو ہم بھی استصحاب کر سکتے ہیں کہ پہلے وہ میں نے اس کو دیکھا تھا قطعاً کہ وہ خطابت کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، اب شک ہے کہ وہ ختم کی ہے نہیں کی، ابھی بھی وہ خطابت میں وہ تقریر میں جاری ہوگا۔ یہ ہوتا ہے شک فی المقتضی میں، اس کی استعداد میں کیا ہوتا ہے وہ شک ہوتا ہے، جس طرح کہ ایک منبع ہوتا ہے، ایک مثلا چشمہ ہے، تو اس میں سے ہم پانی نکالتے ہیں، ٹھیک، پانی نکال کے مثلا بعد میں شک ہوتا ہے کہ آیا مزید اس چشمے میں پانی ہے یا نہیں ہے، پہلے میں نے دیکھا تھا یا پانی نکالا تھا تو موجود تھا، ابھی ختم ہو گیا ہے، اس کی استعداد ختم ہو گئی ہے۔ یا مثال دیتے ہیں مرعا کی کہ مثال کے طور پر اس کا جو خون تھا حیض کا، تو وہ تھا یقیناً حائض تھی، اب 3 دن کے بعد کیا ہے، اب پتہ نہیں کہ اس کی استعداد ختم ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ 3 دن کے بعد ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ مثلا 5 دن چلے، ہو سکتا ہے 10 دن چلے مثال کے طور پر، تو اب استعداد میں ہمیں شک ہو رہا ہے، تو آگاہ کا چونکہ نظریہ پہلے سے ہمیں پتہ ہے کہ چاہے شک در مقتضی ہو تو پھر بھی ہم استصحاب جاری کر سکتے ہیں کہ پہلے 3 دن میں یقیناً وہ عورت کیا ہے وہ حائض تھی، اس کا دم جاری تھا، اب 4تھے دن میں ہمیں شک ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ ابھی بھی وہ کیا ہے حائض ہوگی اور اس کا کیا ہے دم جاری ہوگا، کیونکہ یہاں ہم ہر آن کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ حرکت وسطیہ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہر آن اس کے دم کو جریان کے لحاظ سے دیکھیں تو حرکت یہ قطعیہ ہوگی، ہم وہ لحاظ نہیں کریں گے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی وہ ہمارا کیا ہے حائض ہے، اس کا خون جاری ہوگا اور اس طرح وہ حائض ہوگی اور اس پر جو وہ احکام ہوں گے اس کے وہ جاری ہوں گے۔ لیکن اس کو کس نے آگا شیخ انصاری نے کہا کہ ہم یہاں کیونکہ وہ قائل نہیں ہے شک پر مقتضی کے اس میں استصحاب جاری نہیں کرتے، تو وہ یوں کہتے کہ اشکال ہے کہ آپ یہاں کیسے استصحاب جاری کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ مثلا ایک خون جو اس کا آیا ہوا تھا یا اس چشمہ سے جو پانی بہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، اب ہمیں جو پانی جس کے بارے میں یقین تھا اس میں ہماری کوئی بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ آیا مزید پانی یا مزید خون وہ اس کنویں میں یا مرعا اس میں ہے یا نہیں ہے، اصل اس وجود کے حدوث کے بارے میں شک ہے کہ وہ مثلا چشمے میں مزید پانی ہے کہ وہ بہے، مرعا میں وہ مزید خون ہے کہ وہ بہے، مثلا اس کی استعداد میں شک بمعنی اس کے حدوث میں شک ہے، نہ ان کہ وہ پہلے یقیناً وجود تھا اور اسی کے بقا میں شک ہے، نہیں، جس چیز کے بارے میں یقین تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ بہہ کے نکل گیا ہے، اب دوسرے وجود کے حدوث میں شک ہے، اصل تو عدم حدوث ہی
اصالت عدم وجودی، لہذا اصالت جب تقاضا کرے کہ اس کو وجود ہی نہیں حاصل ہوا، تحقق ہی حاصل نہیں ہوا، تو پھر آپ بقا کے بارے میں کیسے شک کریں کہ وہ باقی ہے یا باقی نہیں؟ تو آگے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا ملاک کیا ہے، وہ دقت عقلیہ اور حرکت قطعیہ نہیں ہے، ہمارا ہے وہ حرکت وسطیہ، اور ہمارا میزان کیا ہے، وہی عرف ہے۔ تو عرف کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مثلا پہلے حائض ہے یا پہلے وہ چشمہ بہ رہا ہے، بعد میں شک ہو، تو شک در مقتضی میں بھی عرف کہتے ہیں کہ ہم کیا اس کو جاری ہونے کا حکم لگاتے ہیں، ابھی بھی وہ باقی ہوگا اور جاری ہوگا۔ جس طرح کہ پہلے استصحاب کی بحث جو ہوئی تھی 1-2 صفحے کے بعد، تو اس میں بھی جو تعریف ذکر کی گئی ہے وہاں بھی یہی کہا تھا آخر نے، تو کسی نے وہاں کہا تھا کہ آپ احکام میں کیسے استصحاب جاری کرتے ہیں؟ استصحاب شک وہاں ہوتا ہے کہ جب موضوع میں لا بد کہ کوئی تبدیلی آئی ہوئی ہو۔ اگر موضوع 100% وہی ہو تو کوئی پاگل انسان ہی شک کرے گا، ویلا اگر بالکل وہی ہے تو کوئی شک نہیں کرے گا۔ لا بد کہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی تغییر آئی ہے، کچھ کمی آئی ہے، تب تو شک کیا جا سکتا ہے کہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ تو وہاں آگے خود نے کہا تھا کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن ہمارا میزان عرف ہے، تو اس عرف کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ عرف کہتے کہ ہاں یہ نفس الموضوع ہے، وہی موضوع ہے، تو وہاں استصحاب کی بات ہو سکتی ہے۔ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَقَضَا كُلَّمَا، اور اسی طرح جب بھی اذا کان شک، جب شک ہو فی الامر تدریجی میں، امر تدریجی یعنی وہ خطابت میں ہو، تکلم میں ہو، مشی میں ہو، نبع الماء میں ہو، جتنے بھی یہ امور تدریجی ہیں اس میں شک ہو، لیکن کس جہت سے شک ہو؟ شک فی المقتضی اور شک فی الرافع۔ اذا شک فی الرافع کی ابھی بات ہو رہی ہے، من جہت شک فی انتہاء حرکت ہی، کہ اس امر تدریجی کی حرکت منتہی ہوئی ہے، وہ وصول ہی الی المنتہا، اور وہ امر تدریجی اپنی منتہا تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ پہلے مجھے بالقطع وہ کیا ہے، اپنے گھر سے نکلا ہے نجف کی طرف یا کراچی کی طرف، ابھی پتہ شک ہے کہ وہ پہنچا ہے نہیں پہنچا، تو ہم اس میں استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ فی انتہاء حرکت ہی و وصول ہی الی المنتہا، یہ ایک ہی بات ہے، وہ وصول الی المنتہا اس کی کیا ہے، وہ کانو تفسیر ہی ہے۔ جب اس کی حرکت منتہا ہو گئی ہے یعنی وہ اپنے منتہا تک پہنچا ہوا ہے۔ او انہ بعد فی البین، یہ دوسرا حصہ ہے، یا ابھی تک وہ نہیں پہنچا بلکہ ابھی بھی وہ کیا ہے، باقی ہے، بین میں ہے، ابھی وہ حرکت میں ہے، یا وہ خطابت میں ہے، وہ تقریر میں ہے۔ تو اگر شک اس جہت سے ہو، استعداد میں کوئی شک نہیں ہے، استعداد اس کی تام ہے، مقتضی تام ہے، اب وہ کیا ہے، اس کے لیے کوئی معنی آیا ہوا ہے یا معنی نہیں، تو ہم استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الشَّكِّ فِي كَمِّيَّتِهِ وَمِقْدَارِهِ، یعنی وہ استعداد اور اس مقتضی کے بارے میں شک ہو، یعنی اما اذا کان شک فی امر تدریجی، آپ یہاں لکھیں گے جب شک ہو امر تدریجی میں، من جہت شک فی کمیت ہی و مقدار ہی، یعنی اس مقتضی میں شک ہو رہا ہے، کما فی نبع الماء و جریان ہی، پانی کے نبع میں اور اس کے جریان میں ہے، و خروج الدم و سیلان ہی، فیما کانا سبب شک فی الجریان و سیلان، جب ہمارا کیا ہو سبب شک اس جریان میں اور سیلان میں ہے، کانا سبب شک فی الجریان و سیلان اشک فی انہ بقی فی المنبع والرحم فعلا شیء من الماء والدم غیر ما سال و جرى منہما، فربما یشکل فی استصحاب ما حین اشکال ہے۔ تو یہ ہے کما فی نبع الماء و جریان و خروج دم و سیلان ہی، تو یہ جو شک ہوتا ہے فی کیفیت اس سے کمیت اور مقدار میں، فیما کان سبب شک، سبب شک کیا ہے، فیما کان سبب شک فی الجریان
وہ سبب شک فی السیلان، الشک شک اس چیز میں ہے کہ فی انہ بقی فی المنبع، اس منبع و چشمے میں وہ پانی کیا ہے باقی ہے یا نہیں، جو تھا وہ تو اٹھایا گیا، باقی کا پتہ نہیں ہے۔ بقی فی المنبع شیء، انہ بقی فی المنبع شیء اس کا بعد میں آ رہا ہے، بقی فی المنبع او بقی فی الرحم فعلا ابھی شیء من الماء، شیء من الماء یعنی اس بقی فی المنبع شیء من الماء اور بقی فی الرحم شیء من الدم، ٹھیک، آیا باقی ہے ابھی پانی اس منبع میں، آیا باقی ہے خون اس کے رحم میں، سوائے اس کے جو غیر ما سال و جرا منہما، اس کے علاوہ جو جاری ہو گیا تھا، جو بہ گیا تھا، اس کے علاوہ اور باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ تو آقا نے کہا کہ مثلا ہم استصحاب جاری کر سکتے ہیں، لیکن یہ اشکال کیا گیا ہے کہ فربما یشکل فی استصحابہما حینئذ، بس اوقات اشکال کیا گیا ہے فی استصحاب الماء والدم، ٹھیک، حینئذ یعنی جب شک فی المقتضی ہو کہ آیا ابھی کوئی چیز پانی کے نام اس میں ہے چشمے میں یا نہیں، یا خون ہے یا نہیں رحم میں، تو اس میں اشکال کیا گیا ہے۔ فَإِنَّ الشَّكَّ لَيْسَ فِي بَقَاءِ جَرْيَانِ شَخْص مَا كَانَ جَارِيًا، شک اس میں نہیں ہے کہ جو پانی بہا تھا اس میں نہیں ہے، وہ تو بہہ گیا، شک دوسری چیز میں ہے کہ آیا دوسری چیز کیا ہے، وہ مزید اس منبع میں پانی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے دوسرے وجود کے بارے میں شک ہے۔ وَإِنَّ الشَّكَّ لَيْسَ فِي بَقَاءِ جَرْيَانِ شخص یعنی جزئی چیز کہ جو ماکان جاری جو بہہ چکی تھی اس میں شک نہیں ہے، وہ تو بہہ گئی، اس میں ہمارا کوئی شک نہیں ہے، بل کس چیز میں شک ہے، بل فی حدوث جریان جزء آخر، شک اس میں یہ ہے کہ آیا حادث ہوئی ہے جزء آخر، شک فی جریان ہی، جس کے جریان میں شک ہے، تو جس کے جریان میں شک ہے آیا اس کو حدوث ملا ہے یا حدوث نہیں ملا، وہ کیوں یہ شک ہو رہا ہے، من جہت شک فی حدوث ہی، کیونکہ اس کے حدوث کے بارے میں شک ہے کہ آیا اس کو وجود ملا ہے یا وجود نہیں ملا، تو جب اس کے حدوث میں شک ہے، اصل حدوث میں شک ہے، تو استصحاب تو وہاں جاری ہوتا ہے کہ جب اس کا حدوث یقینی ہوتا ہے، وجود یقینی ہوتا ہے، اور بعد میں ہم کہتے کہ آیا وہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے، باقی فرع ہے کہ اس کا وجود یقینی ہے، تو یہاں تو یہ ہے کہ آیا اس کو حدوث اور وجود ملا ہے یا وجود نہیں ملا، تو یہ استصحاب کا رکن ہی تام نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ يَنْحَلُ بِأَنَّهُ لَا يَخْتَلُ بِهِ مَا هُوَ مِلَاكُ الاستصحاب۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اشکال ہے ینحل منحل اور حل ہو جاتا ہے، بِأَنَّهُ لَا يَخْتَلُ بِهِ، وہ اس وجہ سے کہ لا يَخْتَلُ بِهِ اس اشکال سے مختل نہیں ہوتا، ما هو الملاک فی الاستصحاب، جو استصحاب میں ملاک ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ہمارا ملاک کا مکان باقی ہے، جب وہ ملاک باقی ہے تو لہذا یہ اشکال ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، ہم استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ لا یختلف بی ما هو الملاک فی الاستصحاب بحسب تعریف الاستصحاب و دلیل الاستصحاب حسب ما عرفت، تو تعریف اور دلیل میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہمارا استصحاب میں جو ملاک ہے تشخیص موضوع میں وہ دقت عقلیہ نہیں ہے بلکہ بحسب نگاہ عرف ہے۔ ثم انه لا يخفى ان استصحاب بقاء الامر تدریجی ما يكون من قبل استصحاب الشخص، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو امر تدریجی میں استصحاب ہوتا ہے، ابھی ہم نے کلی کی قسمیں پڑھی ہیں، کلی قسم اول ہو، ثانی ہو، ثالث ہو، ٹھیک، تو امور تدریجی میں ہم وہی کلی کی بحث سے لے آ سکتے ہیں اور وہاں استصحاب کیا جاری
کر سکتے ہیں. تینوں صورتیں یا بلکہ چاروں صورتیں وہ بیان کرتے ہیں، یا تو جزئی میں ہوگا یا کلی میں ہوگا. قسم اول کلی، قسم ثانی ثالث جو ہے مثلا یہ 3 کلیاں اور جزئی یہ 4 چاروں میں استصحاب ہو سکتا ہے امور تدریجی میں. الگ سے بیان نہیں کرتے، اس کو ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، اس میں کوئی وہ دقتیں نہیں ہے. فمن لا يقفن استصحاب بقاء الامر تدریجی، امر تدریجی کے باقی میں جو استصحاب جاری کرنا ہے، اما یکون من قبیل استصحاب شخص، یا یہ اس قبیل سے ہوگا کہ ہم ایک شخصی اور جزئی چیز کا استصحاب کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک، تو مثال کے طور پر ابھی وہ مثالیں خود بیان کر رہے ہیں. ٹھیک، او من قبیل استصحاب الکلی باقسامہ، یا وہ امر تدریجی کلی کے اقسام میں سے کسی ایک سے تعلق رکھے گا، یا اول سے یا ثانی سے یا ثالث سے. تو 2 حال سے کھائی دیں گی، یا تو وہ امر تدریجی شخصی اور جزئی ہوگا یا کلی ہوگا، اور کلی کے پھر تینوں اقسام میں سے کسی ایک سے متعلق ہوگا. فَإِذَا شُكَّ فِي أَنَّ الصُّورَةَ الْمَعْلُومَةَ الَّتِي شَرَعَ یا شُرِعَ، اگر شرع کہیں گے کہ وہ کاری جس نے شروعات کی اور ابتدا کی ہے، فیہا صورت کی، تمت آیا وہ صورت معلومہ، مثلا خاص اس نے صورت تلاوت کی تھی، سورہ مثلا ہم کہیں گے سورہ یاسین و رحمان و کوئی ایک معین صورت اس نے شروع کی ہے، تو اب شک ہو رہا ہے کہ یہ جو صورت معلومہ جس کی اس نے شروعات کی تھی اس سورہ میں، تمت وہ تام ہو گئی، ختم ہو گئی، اور بقی شیء منہا یا ابھی بھی کچھ اس کا حصہ رہتا ہے، تو صح فیہ استصحاب الشخص والکلی، تو اس قسم میں استصحاب شخصی جزئی بھی جاری ہوگا. مثلا ہم کہیں گے کہ ابھی بھی وہ سورہ یاسین جو کہ ایک معین اور مشخص صورت ہے، ابھی بھی وہ اس میں جاری ہے، یا اس کے ضمن میں ہم کہیں گے کہ ابھی بھی وہ قراءت میں کیا ہے وہ جاری ہے. قراءت ایک کلی ہے، سواء کان سورہ یاسین کی ہو یا کسی اور چیز کی. وَإِذَا شُكَّ فِيهِ مِنْ جِهَةِ تَرَدُّدِهَا بَيْنَ الْقَصِيرَةِ وَالطَّوِيلَةِ، اب شک ہو رہا ہے امر تدریجی میں. ٹھیک، من جہت ترددها بین القصیرۃ والطویلۃ، لیکن اس جہت سے تردد ہو رہا ہے کہ اس نے جو سورت کی تلاوت کی ہے وہ بین القصیرۃ او الطویلۃ، آیا ایک قصیر اور چھوٹی سورہ اس نے کیا ہے پڑھی ہے، اس نے ابتدا کی ہے، یا طویلہ کی اس نے ابتدا کی تھی. اگر صورت قصیرہ ہے، چھوٹی ہے، مثلا الحمد ہے، مثلا قل اللہ اس طرح کی ہے، تو وہ تو مثلا 1-2 دقیقے کے بعد اس نے ختم کر لی ہوگی. ہو سکتا ہے اس نے تھوڑی طویل شروع کی ہو، سورہ اعراف ہو یا مثلا سورہ انعام ہو یا اس طرح کی صورتیں ہوں، تو پھر ابھی بھی وہ باقی ہوگا. یہ وہی ہے قسم کلی ثانی کی طرح ہے. من جہت ترددها، اور صورت کا تردد ہے بین القصیرۃ والطویلۃ، تو اس طرح کا جو شک ہوگا کان من القسم الثانی، قسم ثانی میں سے ہوگا. وَإِذَا شُكَّ فِي أَنَّهُ شَرَعَ فِي أُخْرَى، اب شک ہو رہا ہے کہ اس قاری نے شروعات کی ہے فی اخرى، دوسری صورت میں اب وہ داخل ہو گیا ہے، مع القطع بأنه قد تمت الاولى، حالانکہ یہ یقیناً ہے کہ وہ اس کی پہلی صورت ختم ہو گئی ہے، اب دوسری میں شروعات کی ہے یا نہیں کی ہے. یہ وہی قسم ثالث کی طرح کہ زید تو یقیناً تھا وہ چلا گیا، اب امر داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو یہاں بھی وہی ہے کہ ایک صورت تو یقیناً کیا جو اس نے تلاوت کی تھی وہ ختم کر لی تھی، ہو سکتا ہے اب دوسری اور کوئی صورت اس نے شروع کی ہو. مالکت بیانو کا تمت الاولیٰ کانا، تو اس طرح جو یہ شک ہوگا کانا من القسم الثالث ہوگا، کمالا یخوا. ھذا فی الزمان و نحو الزمان من سائر تدریجیات، یہ تو بحث ہوئی زمان میں اور نحو زمان میں جو تدریجیات یعنی زمانی چیزیں ہیں اس میں ہے. اما الفعل المقید بالزمان، ابھی بحث ہے کہ فعل جو کہ مقید ہے زمان کے ساتھ. بہت سے شریعت مقدسہ میں آپ کو ملاحظہ کیے ہوں گے کہ جو ہمارا واجب ہوتا ہے، ٹھیک،
یا تو وہ موقت ہوتا ہے یا غیر موقت ہوتا ہے. اگر وہ غیر موقت ہوتا ہے تو اس میں کوئی وقت وغیرہ ملحوظ نظر نہیں رکھا جاتا. یا موقت ہوتا ہے. موقت ہوتا ہے یعنی ایک واجب ہوتا ہے, اس میں شارع مقدس وقت کو حتماً و جزماً ملحوظ رکھتا ہے. ٹھیک, تو پھر وہ موقت کیسا ہوتا ہے, یا موسع ہوتا ہے یا مضیق ہوتا ہے, یہ الگ سی بات ہے. تو یہاں فی الحال ابھی ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ شارع مقدس نے اس وقت کو جو کہ قید قرار دیا ہے فعل واجب کے ساتھ ہے, تو اس وقت کو کس طرح ملحوظ نظر رکھا ہے. وحدت مطلوب ہے یا تعدد مطلوب ہے. وحدت مطلوب کا مطلب یہ ہے کہ شارع مقدس نے ایک فعل کو فقط اس زمانے میں چاہا ہے, اس زمانے کے علاوہ اس فعل کی کوئی کیا ہے وہ اس کی مصلحت نہیں ہے. زمانہ جیسے ہی ختم ہوگا تو وہ فعل شارع کا پسندیدہ اور مصلحت آور نہیں ہے. اسے کہتے ہیں وحدت مطلوب. فقط اور فقط مجھے یہ فعل چاہیے, اس زمانے میں چاہیے, اس کے علاوہ مجھے مطلوب نہیں ہے. یا ہو سکتا ہے کہ شارع نے چاہا ہے کہ مجھے فعل اس زمانے میں چاہیے, منتہا زمان بھی میرا مطلوب ہے اور فعل بھی میرا مطلوب ہے. اگر یہ فعل اس زمانے میں اگر وہ انجام پایا تو نور علی نور, تو یہ اتم مصداق کیا ہے وہ حاصل ہوا ہے. اگر اس زمانے میں حاصل نہیں ہوا تو دوسرے زمانے میں بذات خود اصل فعل کی جو مصلحت ہے وہ بھی میرے نزدیک کیا ہے وہ محبوب ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بندگان اس کو حاصل کریں. تو یہ دو صورتیں ہیں. اس کے بعد اس کے کیا احکام ہے یہ انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے. اما الفعل المقید بالزمان, لیکن جہاں تک تعلق ہے اس بحث کی کہ فعل جو کہ مقید ہوتا ہے زمان کے ساتھ فتارتن, تو بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ یکون شک فی حکم ہی, شک ہوتا ہے فی حکم, اس فعل کے حکم میں. اس فعل کے حکم میں کیوں شک ہوتا ہے؟ من جہت شک فی بقائے قید ہی, وہ اس وجہ سے کہ آیا اس کی قید باقی ہے یا باقی نہیں ہے. تو اگر اس کی قید یعنی زمانہ باقی ہے تو ابھی بھی وہ حکم موجود ہوگا. اگر وہ اس کی قید ختم ہو گئی یعنی زمانہ ختم ہو گیا تو ابھی وہ حکم بھی چلا گیا. یہ وحدت مطلوب کی صورت میں ہے. وطوراً, اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ مالکت بانقطاعہ و انتفاعہ من جہت نخرى, دوسری جہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو قید ہے یعنی زمان کی قید, وقت کی قید, وہ بالکل یقیناً ختم ہو گئی ہے. مالکت یعنی یقین ہے کہ بانقطاعہ, وہ جو قید ہے زمانے کی وہ منقطع اور ختم ہو گئی. وہ انتفاعی, وہ قید ہے زمانہ کی جب وہ ختم ہو گئی ہے. کما اذا احتمل ان یکون تقیید, جس طرح کہ یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ ان یکون تقیید, یہ جو تقیید لگائی گئی ہے یعنی زمانے کی اس فعل کے ساتھ, تقیید بھی یعنی بالزمان, تقیید الفعل بالزمان, فعل کی تقیید زمانے کے ساتھ. انما ہوا بلحاظ تمام المطلوب, تقیید اس وجہ سے ہے کہ تمام مطلوب اکمل مطلوب ہے. جب دونوں ساتھ میں ہوں گے وقت اور فعل تو یہاں ایک اتم کیا مطلوب ہوگا, اکمل مطلوب ہوگا. ٹھیک, یہ اس وجہ سے شارع مقدس نے کیا قید لگائی ہے. لا اصل ہی, نہ کہ وہ زمانے کی قید جو ہے وہ اصل مطلوب میں دخیل ہے. ایسا نہیں ہے کہ شارع مقدس یہ چاہ رہے ہو کہ فقط اور فقط کیا ہے مجھے فعل اس زمانے میں چاہیے, اس کے علاوہ میں فعل کو چاہتا ہی نہیں ہوں. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ بعد میں بھی فعل مطلوب ہے, مونتا ہے کہ اس کی کیا ہے کچھ ارزش کم ہو جائے گی, لیکن زمان میں اس کی ارزش کیا ہے وہ زیادہ ہے, مطلوبیت اس کی زیادہ ہے. تو یہاں یہ ہے کہ اس زمان کی اس فعل کے ساتھ قید ہے, تقیید ہے, لیکن تمام مطلوب کے لحاظ سے یعنی اسے اتم اور اکمل مطلوب کے لحاظ سے, نہ کہ یہ زمان کی قید اصل مطلوب میں دخیل ہے کہ اگر وہ زمان اس فعل میں پایا جائے گا
फेल उस ज़मान में पाया जाएगा तो मतलूब वैला नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल नहीं है, बल्कि तादुद मतलूब है। फ़इनकान अमिन जब शक फी बकाइल के दिन इंशाल्लाह इसके जो अहकाम है कल अर्ज करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।